تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ قاری محمد اکرام اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر احباب، یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انعقاد ہمارے برادر طریقت حضرت مولانا حافظ قاری فیض رسول صاحب اور ان کے برادران بڑی محبت کے ساتھ جس کا اہتمام فرماتے ہیں، اور جس کی ابتدا میرے آقا نعمت سلسلہ عالیہ کی زینت آفتاب نقشبندیت مہتاب مجدیت عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ چنج سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ڈھیروں مرتبہ اپنی خصوصی محبت فرما کر اس محفل پاک اور اس کا جو ہے وہ اس کے اندر تشریف لا کر اپنے بیلیوں کو بڑی مرتبہ اعزاز عطا فرمایا، اور آپ کے بعد کثیر مرتبہ حضور قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے والد گرامی کی طرح اپنے بیلیوں کے ساتھ اسی طرح شفقت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم سارے پیر بھائیوں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو چند منٹ جو ہے وہ حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مقدس کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کے اسماء مبارکہ مشہور تو ہے نا، آپ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 ہیں، لیکن یہ حد بندی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 صرف ہیں، یہ تو صرف حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 جو ہیں وہ روایت کے اندر آ گیا، تو ہمارے اندر ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کثیر ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ بھی جو ہے صرف 99 نہیں، محدثین نے بعض نے 1000 بعض نے 1000 سے بھی زائد جو ہے وہ سرکار کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے فرمایا انا محمد انا احمد، سرکار نے فرمایا لوگوں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ میں اس میں سے جو صرف لفظ احمد جو ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو بشارت سنائی، اس کے اندر بھی آپ کے اسی اسم مبارک کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ لفظ احمد کے متعلق جو ہے وہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو احمد یہ گرامر والے کہتے ہیں یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو احمد نام عطا فرمایا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو اس کو احمد کہا جاتا ہے۔ اب صحت کے اندر سوال آپ حضرات کے ذہن میں بھی آ جائے گا، میرے میں بھی آیا ہے کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ صرف 63 سال ہے، جبکہ پہلے نبیوں کی عمریں مثلا جناب نوح علیہ السلام 950 سال تو دورانیہ ہے تبلیغ کا، اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 1350 سال
آپ کی عمر مبارکہ ہے، تو 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والے، تبلیغ کرنے والے، انہوں نے یقیناً 1350 سال جو زندگی پائی اللہ کی حمد بیان کرتے رہے۔ اسی طرح باقی نبیوں کی عمریں کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال تک، تو گویا کہ جس کی عمر زیادہ حمد تو اس کی زیادہ ہوگی، تو جو زیادہ حمد کرے احمد تو اس کا نام ہونا چاہیے، لیکن رب نے احمد نام جو اپنے محبوب کا رکھا ہے، احمد نام اس لحاظ سے جس کی عمر زیادہ حمد اس کی زیادہ۔ نوح علیہ السلام کا نام احمد ہونا چاہیے کہ ان کی عمر زیادہ، انہوں نے اللہ کی حمد زیادہ کی۔ میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر مبارک صرف 63 سال ہے، تو پھر احمد کا معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو۔ تو یہ لفظ احمد بتاتا ہے کہ سرکار کی ظاہری عمر مبارکہ کے علاوہ سرکار کی اور وہ عمر مبارک بھی ہے، ورنہ احمد نام آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور احمد کا معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو۔ اگر سرکار احمد ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سرکار کی 63 سالہ زندگی کے علاوہ آپ کی اور بھی زندگی ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب نے اللہ کی ایسی حمد بیان کی ہے کہ اس حمد تک کسی کی حمد پہنچ نہیں سکتی، اس لیے رب نے اپنے محبوب کا نام احمد رکھا ہے۔ اور وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا واجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا، نبوت کب آپ کو عطا فرمائی گئی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وَعَالَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، لوگوں ابھی تو آدم علیہ السلام اپنی جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں نبی تھا، اللہ نے اس وقت مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنا، یہ جسم کی منزلیں ابھی طے کر رہے تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنایا۔ تو گویا کہ اگرچہ ظہور تو میرے کریم آقا کا بعد میں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے تخلیق سب سے پہلے اپنے محبوب کی فرمائی ہے، اور یہ سرکار کا نام بتاتا ہے، یہ سرکار کا احمد نام بتا رہا ہے کہ سرکار کی تخلیق اللہ نے سب سے پہلے کی ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس بات کو واضح کیا ہے، قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے بھی جو ہے شفا کی شرح کے اندر جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں پہلے شیخ کی بات عرض کر لوں کہ شیخ مدارج النبوہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اول ما خلق اللہ نوری، مشہور حدیث مبارکہ علماء بیان کرتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب سب سے پہلے تخلیق اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ہے، اور جب پھر سرکار پھر دوسری روایت جس کو قاضی عیاض بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو میرا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، اور اس حمد کو سن کر فرشتے جو ہیں انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ تو گویا کہ میرے کریم آقا سے فرشتوں کو یہ خیرات ملی ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی تقدیس اور تحمید کو بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ میرے کریم آقا سے سیکھا ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنے والے کریم آقا ہیں۔ تو گویا کہ ابھی کائنات کے اندر کوئی شے بنی نہیں، جب سرکار کو اللہ نے جو ہے تخلیق فرمائی
اور جب سرکار کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے سرکار جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں. جب اللہ کی حمد سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام جو ہے وہ احمد رکھا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سناتے ہوئے فرماتے ہیں وہ مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اے بنی اسرائیل میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا اسم مبارک احمد ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی دل